الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نذير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک سفر جو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھی، اور آج کے جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک سفر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود گزارش کی، خود عرض کیا، یہ وہ وقت اور وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا، صداقت کا ہر طرف چرچا عام ہو گیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ بھی بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کیوں کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کیوں کہتے تھے۔ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امانت کو پورا پورا ادا کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ قریش کے لوگ جو تھے، مشرکین مکہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو پورا یقین تھا، اس لیے صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، امانت کے چرچے ہر طرف عام ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ کے جو بڑے تاجر تھے،
ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایسی پاک دامن عورت تھی، ایسی پاکیزہ عورت تھی کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی لوگ ان کو طیبہ طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ جب کوئی قافلہ جاتا تجارت کا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ بھی اس میں جاتا، سامان بھی اس میں جاتا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری تعریفیں سنی اور آنکھوں سے بھی دیکھا کہ یہ تو حقیقت بات ہے کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گزارش رکھی کہ آپ میرا جو مال تجارت ہے آپ اس کو لے کر جائیں ملک شام کی طرف، تو میں آپ کو جو ایک آدمی کو پرافٹ اور منافع ملتا ہے میں آپ کو اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ اب کیا نبی کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے تقریباً سارے نبیوں نے تجارت کی ہے، تو نبی کے لیے تجارت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کے پاس رہتے تھے، ان کی مالی حالت کچھ کمزور تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا سہارا بننے کے لیے، اس لیے کہ میرے چچا کی مالی حالت کمزور ہے، اگر میں یہ قافلہ لے کر جاتا ہوں یہاں سے مجھے پرافٹ ملتا ہے تو میرے چچا کو سہارا ہوگا، ان کا جو روزانہ کا جو خرچ ہے تو اس کے اندر ان کے لیے آسانی اور سہولت والا معاملہ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان تجارت لے گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر جو ہے تقریباً 25 سال کے قریب تھی، کچھ مہینے کم تھی، یہ بالکل 25 سال ہو چکی تھی۔ تو یہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مال تجارت کا جو تھا یہ ملک شام کی طرف لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا جس کا نام کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا نام میسرہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میسرہ یہ اسلام لا چکا تھا یا نہیں لایا تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف آرائیں ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے میسرہ دنیا سے انتقال کر چکا تھا، تو اس لیے اگر یہ پہلے فوت ہو چکا تھا تو پہلے کسی اور دین پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقام بصرہ میں جب پہنچے تو وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جو تورات انجیل ان کتابوں کو جاننے والا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ فوراً وہاں سے راہب اٹھا اور وہ میسرہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یہ شخص کون ہے، اور اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی آدمی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اور میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ واحد شخص ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے ہیں۔ اور اس نے پھر میسرہ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے، تو میسرہ نے کہا یہ سرخی ہمیشہ باقی رہے گی، یہ سرخی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کے ساتھ معاملات اور تجارت میں مشغول ہو گئے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ بولے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، اور ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے تھے، لین دین کر رہے تھے، چونکہ دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، تو میسرہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا دو فرشتے ہیں کہ جنہوں نے محمد بن عبداللہ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی ذات قادر ذات ہے، جس کو بھی دکھا دیں اللہ پاک، فرشتوں کو کسی آدمی کو دکھا دیں، کسی انسان کو دکھا دیں، کسی کو بھی دکھا دیں، یہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کہ دو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ مبارک سفر پورا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس تشریف لا رہے ہیں مکہ کی طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گھر کی بالا خانے پر چھت پر چڑھ کے دیکھ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ میں اپنی دوسری عورتوں بھی کہا، دیکھو دیکھو کہ محمد بن عبداللہ پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو ساری عورتوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل نے وہ سایہ کیا ہوا ہے۔ جب میسرہ واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ساری بات رکھی اور حساب و کتاب ہوا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نفع اس جو تجارت کا قافلہ گیا، اس قافلے کے اندر ان کو سب سے زیادہ پرافٹ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معاملہ ان سے طے ہوا تھا اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں پھر میسرہ نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ ساری بات رکھی، وہ رہب کی بات بھی رکھی کہ رہب نے یہ کہا ہے، اور پھر وہ جو فرشتوں نے سایہ کیا اس کو بھی دیکھا، وہ ساری بات ان کے سامنے بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی تھی یہ ساری بات میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بہترین تاجر ہیں، بہترین تجارت کرتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جس نے سایہ کیا ہوا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عظمت بیٹھ گئی۔ ان تمام باتوں کو لے کر جو میسرہ نے بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ہے جس نے محمد بن عبداللہ پر جو سایہ کیا ہوا۔ ان تمام باتوں کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً چچا زاد بھائی تھا، ان کے سامنے آگے ساری بات رکھی کہ میں نے یہ باتیں دیکھی ہیں اور یہ میرے غلام نے مجھے آ کر بتلایا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اگر یہ ساری بات سچی ہے تو یقیناً اس امت کے آخری نبی یہی ہے، اور ہم اس نبی کی انتظار میں ہیں، ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس آخری نبی کا وقت آ چکا ہے کہ اب وہ آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور کہا کہ اگر یہ ساری بات سچی ہے پھر یہ واقعی اس امت کا آخری نبی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عظمت بیٹھ گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس معاملے کے اس سفر کے 2 مہینے اور 25 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لوں، نکاح کا پیغام بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر جو ہے وہ 25 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں آپ سے رشتہ کرنے کو تیار ہوں، بلکہ اس بات کو اپنے چچا کے سامنے رکھا، ابو طالب کے سامنے رکھا، اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے رکھا۔ ان کی مشاورت کے ساتھ پھر یہ معاملہ طے ہوا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 25 سالہ عمر کے اندر بھی اپنی امت کو سبق سکھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہے تو بڑوں سے پوچھ کے کرنا ہے،
یہ نہیں کہنا کہ بھائی بس میں بڑا ہوں، اب جی تونوں کی پتہ معاملات کس طرح اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں، لیکن عمر کے اعتبار سے ان کے چچا ان سے بڑے ہیں، لیکن مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے دنیا کے انسانوں سے کیا، سارے نبیوں سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشاورت کی، مشاورت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا۔ نکاح پڑھانے والے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابو طالب ان کے چچا تھے، انہوں نے نکاح پڑھایا، اور مہر کتنا رکھا؟ فرمایا کہ 200 اونٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا اس کا حق مہر طے ہوا۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھلائی ہے، اور بڑوں کا ادب کر کے دکھلایا ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے بتلایا ہے۔ خالی نبی یہ نہیں کہ بس منہ سے باتیں بیان کی اور دنیا سے چلے گئے، نہیں، خود عمل کر کے دکھلایا ہے، سارے لوگوں کو بتایا، ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا بھائی زندگی ایسے گزارو۔ کسی نے پتھر مارے اس کا جواب کیسے دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ سکھلایا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، آج ہم دیکھیں، ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے ساتھ 2 نمبری کر لی، ہم کہتے ہو کہ ہم نے جو ہے وہ کیسے پاگل بنایا ہے۔ پاگل اس کو نہیں بنایا، اپنا ایمان خراب کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، بہترین تجارت کرنے والا شخص وہ ہے کہ جو اپنے مال کے اندر اگر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، تو خریدنے والوں کو صاف اور واضح بتلا دے کہ بھائی اس کے اندر یہ مال میں یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اس رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بول کے سامان بیچ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر خیر اور برکت نہیں ہوگی۔ ایک طرف سے 400 کما لیا، 500 کما لیا، ایک طرف سے جو ہے وہ 1000 روپے کما لیا۔ اب خود حساب لگائیں، ابھی یہ میرا سٹینڈ، اس پہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تجارت کرنے والے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا پرزہ ٹوٹ گیا، میں ہارڈ روڈ پر گیا صحیح کروانے کے لیے۔ ایک آدمی کہتا ہے قاری صاحب یہ صحیح نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے اندر جو وہ ایرفی ڈال دی ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے میں نے کہا شاید صحیح ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے جی آپ کے تقریباً یہ 800 روپے کا خرچہ ہے، اور ملے گا بھی کل، ابھی نہیں ملے گا آپ کو۔ میں نے کہا یار کچھ مناسب کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ کوئی بھی نہیں بنائے گا، صرف میں بناؤں گا، اور پتہ نہیں یہ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ پھر کہتا یہ اسٹینڈ ہے ہی بیکار۔ بھائی کیوں بیکار ہے؟ کہتا یہ 1500 2000 روپے کا۔ میں نے کہا یار میں نے 4500 روپے لیا ہے۔ کہہ رہا نہیں یہ اتنا نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں نے اس سے پوچھا یار کوئی مجھے اور راستہ بتلاؤ۔ کہتا یہ 7 اور دکان ہے وہاں چلے جاؤ۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے کہتا ہے کار صاحب ٹھیک ہو جائے گا، 400 لگ جائے گا آپ کا۔ اب دیکھو وہ 700 کہہ رہا ہے، 800 کہہ رہا ہے، اور یہ 400 روپے کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ ملے گا بھی کل، یہ کہہ رہا ہے ملے گا گھنٹے میں۔ اب کس کی بات سچی ہے کس کی جھوٹی ہے، وہ اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے۔ اب اس سے میں نے جا کے پوچھا کتنے کا، وہ کہتا ہے یہ ہوگا تقریباً کر سے 3500 روپے کا۔ میں نے کہا میں نے 4500 کا لیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، جس نے مجھے دیا میں اس کے پاس جب گیا میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا یہ کتنے کا ہے، آپ کی چیز ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا 4500 کا ہے۔ میں آپ سے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے 150 کم ہو جائے، میں آپ سے کوشش کروں کم کروانے کی، باقی آپ کا ایمان آپ کے ساتھ۔ میں نے اس سے بھی یہ کہا، میں نے کہا پیچھے والا 700 کہہ رہا تھا، آپ نے 400 کا ہے، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے، اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا آپ نے 400 کہا ہے نا جی، تو میں نے آپ سے کہا ٹھیک ہے بنا دو مجھے آپ، اور آپ نے کہا گھنٹے میں بنا دوں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو کام ہوتا ہے اس کو ہم کریں، جو نہیں ہو سکتا بھائی یہ نہیں بھائی ہوگا ہی نہیں، دنیا اور بندہ میں دنیا کے اندر انسان ہی کوئی اس کام صحیح کرنے والا۔ یہ ہماری تجارت ہے۔ کسی سامان لینے جاؤ بھائی نہیں جی یہ کتنے کا ملے گا جی، مثال کے طور پر کسی سے پھل لینے جاؤ یہ 60 روپے کلو ہے جی کچھ کم کر لو، وہ کہہ رہا بھائی 55 روپے دو، اس کا جو مجھے پڑا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے سارا دن کھڑا ہے، 1 کلو کے پیچھے تو 5 روپے کمائے گا۔ بھائی کمانا آپ کا حق بنتا ہے، آپ بالکل کمائیں، منع نہیں کرتے آپ سے کوئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تجارت ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے جوتی لینے کے لیے گیا،
کتنے کے جی؟ کہتا 450 روپے کے جی۔ میں نے کہا آپ کو 250 دوں گا، کیا دے دو؟ 450 کدھر اور 250 روپے کدھر؟ اور یقیناً 250 میں دے کر اس نے کچھ کمایا ہے۔ تو بھائی ایک بات کرو، بھائی میں نے آپ کو یہ چیز 250 روپے کی دینی ہے، آپ نے لینی ہے تو لے لو، نہیں لینی لے لو۔ لیکن معاملہ یہ کہ ہم کہتے ہیں بھائی جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے سامان کیسے بکے گا؟ آج ہمارا یہ مشکرہ بن چکا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جھوٹ بولیں گے تو سامان بکے گا، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے سامان کیسے بکے گا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تجارت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دی ہے، ایک نظام دیا ہے، اور فرمایا کہ کل قیامت والے دن جو سچے تاجر ہیں ان کا حشر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ دنیا کے اندر چند پیسوں کی خاطر ہم جھوٹ بولیں گے، چند پیسوں کی خاطر ہم دوسرے آدمی کو فراڈ دھوکہ دے دیں گے، وہ کب تک چلے گا؟ لیکن یہ انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں ایک مختصر وقت کے لیے، ایک تھوڑا وقت لے کر آئے ہیں، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک آدمی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ دنیا کا نظام ایسے ہے جیسے آدمی جاتا ہے ایک دکان کے اندر اپنا سامان خریدتا ہے، یہ بھی اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو، لیکن اس نے گزرنا وہاں سے ہے جہاں پر آدمی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو حساب دے کے پھر وہاں سے گزرنا آپ ویسے نہیں جا سکتے۔ تو ایسے ہی زندگی کے اندر ہم جو کام بھی کریں گے، جو معاملات بھی کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، آج سے ہم سارے کے سارے مسلمان پہ نیت کریں، ہم عزم کریں کہ جو ہماری زندگی پہلے گزر چکی ہے ہم اس پر اللہ کی ذات سے معافی مانگیں، اور جو بقیہ زندگی ہے ہم نیت کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ اس زندگی کو ہم سنت کے مطابق گزاریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو طریقہ کار ہے، ایک سنت طریقہ ہے، ہم اس زندگی کو اس کے مطابق گزاریں گے تاکہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اختیار کرنے کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔